شست حسین بادشاہ است حسین، شست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، شست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، شست حسین بادشاہ است حسین، شست حسین، پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، بتاؤ یا مرتضیٰ کہاں ہو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نہ غم میں اتنا رلاؤ بابا، صدا تم اپنی سناؤ بابا، نہ غم میں اتنا رلاؤ بابا، صدا تم اپنی سناؤ بابا، کہاں سے دھارے ہو آؤ بابا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، ستم ہے یا ابو تراب کیسا ہوا ہے جینا، عذاب کیسا، ستم ہے یا ابو تراب کیسا ہوا ہے جینا، عذاب کیسا، دیا ہے تم نے خطاب کیسا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نکل کے تربت سے آؤ اماں، ہمیں گلے سے لگاؤ اماں، نکل کے تربت سے آؤ اماں، ہمیں گلے سے لگاؤ اماں، کہاں ہے بابا بتاؤ اماں،
یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، جہاں میں جی کے کیا کریں ہم، فلک کا کیس سے غلا کریں ہم، جہاں میں اب جی کہ کیا کریں ہم، فلک کا کیس سے گلا کریں ہم، کہو کہاں تک سنا کریں ہم، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پکاری زینب یتیم رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو۔ صدقے غلام تیری مصیبت کے یالی، اے جانشیں جناب رسالت کے یالی، قربان لہو بھری تیری صورت کے یالی، ایام ہے تیری شہادت کے یالی، ایام ہے تیری شہادت کے یالی، یہ ظلم بے جہد ستم بے سبب ہوا، تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا، تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا، 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یالی، خون ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یالی، دفتر جہاں کا درہم و برہم ہے یالی، ماہ سیاہ ماہ محرم ہے یالی، ماہ سیاہ ماہ محرم ہے یالی، مولا کی نظر کو گوہر اشک لائے ہیں، یہ روزہ دار آپ کے پرسے کو آئے ہیں، یہ روزہ دار آپ کے پرسے کو آئے ہیں، مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا، سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا، سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا، آقا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا، آقا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا، عالم سے بے خبر تھے خضوع و خشوع میں، تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں، تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں، لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجھا کے تیغ، مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے تیغ، غل پڑ گیا کہ سر پا لگی مرتضیٰ کے تیغ، کھائی خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تیغ، کھائی خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے شیر، گہرا ہے زخم فرق امام حجاز پر، سر سے ٹپک رہا ہے لہو جان نماز، سر سے ٹپک رہا ہے لہو جان نماز پر، شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر، خون دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر، بھاگا جو ابن ملجم
ملون و بصیر پکڑا اسے علی کے محبوب نے دوڑ کر پکڑا اسے علی کے محبوب نے دوڑ کر لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے خاتل پہ مسکرا کے نظر کی امام نے خاتل پہ مسکرا کے نظر کی امام نے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا میں برا امام تھا اے بانی جفا رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے کہا رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے کہا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوائیں باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشا باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا جب 20ویں کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام البنی سے چونک کے کہنے لگے امام 2 دن سے سب میرے بچے بیتاں فاقے میں ان پر گزرے گی کیا آج کی فاقے میں ان پر گزرے گی کیا آج کی بشارت اچھا ہوں اب تو میں یہ ابز بے قرار ہے کھانا انہیں کھلاؤ کے سب روزدار کھانا انہیں کھلاؤ کے سب روزدار ہیں بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کھائیں پھر جو آپ تناول کریں اگر فرمایا رے چھوٹ گیا مجبور ہے پدر پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پسا دعوت لی کی آج ہے گھر میں الہ کے روزہ کھلے گا ساتھ رسالت پناہ کے روزہ کھلے گا ساتھ رسالت پناہ کے چپ ہو گئے کہہ کے شہنشاہ کائنات سمجھے یہ سب کے غش میں ہے شاہ نکوں صفات جس وقت باقی رہ گئی کچھ کم گھڑی وہ رات تیغے اجل نے خطا کیا رشتہ حیات تیغے اجل نے خطا کیا رشتہ حیات تڑکا تھا نور کا کے سفر کر گئے علی سب شیعہ بے امام ہوئے مر گئے سب شیعہ بے امام ہوئے مر گئے علی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح المنع والجمود ولا یغدیہ العطا والجود اذ کل موت منتقط سوا وکل مانع مذموم معقلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر ويختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي
الضافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ويبشرون المؤمنين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، دونوں آیتیں سورہ توبہ کی ہیں. ایک آیت میں ارشاد ہوا اللہ خرید لیتا ہے صاحبان ایمان سے ان کے نفسوں کو اور ان کے اموال کو، اور اس کے عوض جنت دے دیتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنہ، اور ان کو جنت دے دیتا ہے. وعدن علیہ حقا بالتوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں. اور اس کے فوراً بعد آیت شروع ہوئی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ یبشر المؤمنین. وہ توبہ کرنے والے، وہ عبادت کرنے والے، وہ حمد کرنے والے، وہ روزہ رکھنے والے، وہ رکوع کرنے والے، وہ سجدہ کرنے والے، وہ امر بالمعروف کرنے والے، وہ نہی عن المنکر کرنے والے، اور وہ حدود الہی کی حفاظت کرنے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس اعتبار سے یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ عنوان تقریر کے لیے آیت موضوع ہو جاتی ہے کہ اسلام اور اس کے محافظ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج تمہیداً آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ قرآن اگر صفات کو گنوائے اور اس کا کوئی موصوف نہ ہو، کیا بات ہے. یعنی کوالٹیز کو تو بتلائے لیکن اس کوالٹیز کو ہولڈ کرنے والا اگر کوئی نہ ہو تو قرآن کی آیتیں محمل ہو کے رہ جاتی ہیں، ان کے کوئی معنی نہیں رہتے. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ التائبون وہ توبہ کرنے والے، والعابدون عبادت کرنے والے، والحامدون وہ حمد کرنے والے، السائحون وہ روزہ رکھنے والے، الراکعون وہ رکوع کرنے والے، الساجدون وہ سجدہ کرنے والے، والآمرون بالمعروف وہ امر بالمعروف کرنے والے، والناہون عن المنکر اور وہ نہیں عن المنکر کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. تو جب تک کہ ان تمام صفات کے کوئی موصوف نہ ہو اس آیت کی کوئی تفسیر نہیں ملتی. اور اس آیت کی تفسیر اگر ملتی ہے پوری طرح سے جہاں ایک ایک صفت صادق ہو رہی ہے تو وہ صرف سوائے محمد و آل محمد اور کسی کل کی تقریر کا سلسلہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا. میں نے تقریر کو اس مقام پر چھوڑا تھا کہ جہاں حضرت ابو طالب کا سایہ سر سے اڑ گیا، جناب ختیجہ کا ساتھ چھوٹ گیا. یعنی جناب ختیجہ جیسی ملکۃ تجار، اتنی بڑی تاجر کہ جن کا مال اگر راستے سے گزرتا تھا تو قبیلوں کے قبیلے راستے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ادھر سے ختیجہ کا مال گزر رہا ہے.
نمائش گاہ کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے دیکھنے کے لیے. اور جناب خدیجہ کے انتقال کے وقت حالت یہ ہو گئی تھی کہ بچوں پہ فاقے گزر رہے. اللہ اور اب کبھی اپنی تہذیب کا جائزہ لیں. وہ اونٹ کی مینگنیوں میں سنا ہوا پانی پینے والے, وہ جانوروں کی کھال کو اپنے دانتوں سے چباتے پھرنے والے, وہ قبائل سے جنگ کر کے برسوں تک خون ریزی کرنے والے, وہ اپنے اپنے بدلوں کا انتقام لینے کے لیے ضد پہ اڑ جانے والے, وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے اپنی بیٹیوں کو زندہ ریت میں دفن کر دینے والے, کہاں سے اٹھا کے اسلام نے ان کو کہاں پہنچایا, کس مرفع و اعلیٰ مقام پر پہنچایا. مگر کتنی جلدی دنیا نے رنگ بدلا, کتنی جلدی دنیا نے نگاہیں پھیری, کتنی جلدی دنیا نے خود کو فراموش کر دیا, کتنی جلدی نبی نے اپنے نبی کے کیے ہوئے احسانوں کو دنیا فراموش کر گئی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. ذرا سا میرے ساتھ چلیں, صرف 3 تقریریں یہاں سے باقی رہ جاتی ہیں. میں مختصر بیانی پہ آمادہ ہوں. کل یہ میں عرض کر رہا تھا کہ رسول نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی, اب یہ لوگ میرے قتل کے درپے ہیں, میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں. اور ادھر قبائل کی حالت یہ تھی کہ کہہ رہے تھے اب تو محمد کو قتل کر دو. ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا گیا, ہمارے رسوم کو برا بھلا کہا گیا, ہماری تہذیب کو ایک دم اٹھا کے طاق پر رکھ دیا گیا. اب تو ہم کہیں کے نہیں رہے, محمد کو قتل کر دو, سب کا سب ختم ہو جائے گا, پھر ہم اپنے ماضی پہ لوٹ جائیں گے. ایک جملہ میں یہ کہہ کے چلوں کہ بعد رسالت ماں بھی یہی کوشش رہی کہ دنیا اپنے ماضی پر لوٹ جائے. کیا کہنے. تاریخ کے اس منظر کو کبھی بانو سطور پڑھیے اور دیکھیے کہ کوشش کیا ہوئی. دنیا کس انداز سے پلٹ گئی, پھر واپس اپنے قبیلوں کے رسوم پر. بہرحال علی سے کہا کہ تم آج کی شب میرے بستر پہ سو جانا اور میں رخصت ہو رہا ہوں. تو امیر المومنین نے کہا کہ میرے سو جانے سے آپ بچ جائیں گے. کہا ہاں, تم سو جانا. اور اس کے بعد امانتیں حوالے کر دی ہیں. ہجرت سے پہلے بھی, دعوت اسلام سے پہلے بھی 40 سال تک دنیا محمد کو صادق یعنی سچا سمجھتی تھی, امین یعنی امانتوں کا رکھنے والا سمجھتی تھی, فیاض یعنی کریم کرم کرنے والا سمجھتی تھی. رنگ تو بدلا زمانے کا صرف دعوت اسلام کے بعد. اب امانتیں حوالے کی, مگر کیفیت یہ کہ نام نہیں بتلایا کہ کس کی امانت کس کو دینا ہے. امانت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں اگر گرہ باندھ کر دے دی جائے کوئی چیز تو گرہ نہ کھلے, کیا بات ہے. اس کو کہتے ہیں امانت. گرہ نہ کھلے فقط نہیں, ٹٹول کے اندازہ نہ لگایا جائے کہ اس میں کیا ہے, اگر یہ بھی کیا جائے تو خیانت ہے, امانت نہیں ہے. حجم سے اندازہ نہ لگایا جائے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے, اگر یہ شک آ گیا تو خیانت ہے, امانت نہیں ہے. رسول امین, ادھر وحی ربانی کے امین, ادھر دنیا کی امانتوں کے امین. امانتیں حوالے کی. اب کیا کیا امانتیں حوالے کی یہ خدا جانے اور رسول جانے. امانتیں کی, علی سے کہا تم سو جانا. دیکھیے کل کی تقریر سے اپنا ہی ایک جملہ مستعار لے کے آج دہرا رہا ہوں, مستعار لے کے. اور یہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی شرح ہو جائے اس لفظ کی تاکہ آپ لطف اٹھائیں. انسان کے وجود میں جو اصل چیز ہے وہ ہے اس کا نفس. یہ لفظ اتنا گہرا ہے کہ زندگی گزر جائے لیکن نفس سمجھ میں نہ آئے کسی انسان کو. کیا بات ہے. معمولی سی بات میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر کوئی سوئی چبھوئی جائے تو احساس بدن کو ہوتا ہے یا نفس کو چبھن کا. دنیا کا اگر یہ خیال ہے کہ تکلیف کا احساس بدن کو ہوتا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. آپریشن تھیٹر میں جب سرجن نفس کو غافل کر کے سارے بدن کو چیر کے رکھ دیتا ہے تب تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کیا بات ہے. تو مسئول نفس ہے, بدن نہیں ہے. جسم بادو خاکو آتشو
آپ کا مجموعہ ہے، یعنی پانی، آگ، مٹی، ہوا، یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ روح کیا ہے؟ امر رب ہے، جا چلی گئی، واپس آ گئی۔ روح جب بدن پہ عرض کی جاتی ہے تو یہ نفس تشکیل پاتا ہے۔ اصل نفس، میں نفس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ اصل چیز نفس ہے۔ قیامت میں سوال بدن سے نہیں ہوگا، بدن سے سوال نہیں ہوگا کہ کیا کر کے آیا ہے، کیا چھوڑ کے آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے، بدن سے نہیں، سوال نفس سے ہوگا۔ موت کیا ہے؟ ہمارے خطبہ، ظاہر ہے کہ میں تو ایک طالب علمانہ افکار ہیں، میں اپنی ایک طالب علمانہ تقریر کر رہا ہوں، لیکن جب موت کا تذکرہ کرتے ہیں تو بڑا ہولناک تذکرہ کرتے ہیں کہ موت یوں ہے، موت یوں شکنجے میں جکڑ لے گی، موت یوں پریشان کر دے گی، موت یوں تشنج طاری کر دے گی۔ میں گزرا نہیں اس تجربے سے، میں کہہ نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جو گزرے ہوں ممکن ہے کہ وہ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہوں، میں نہ گزرا ہوں نہ میں یہ تجربہ بیان کر سکتا ہوں۔ میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ موت کچھ نہیں ہے، موت صرف ایک ذائقے کا نام ہے۔ قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس کا جیسا نفس ہے ویسا ذائقہ ہے۔ ایک صلوات جس کا جیسا نفس ہے ویسا ذائقہ ہے۔ کسی کے لیے زہر سے زیادہ تلخ، کسی کے لیے شہد سے زیادہ شیرین، جیسا نفس ہے ویسا ذائقہ ہے۔ اور اگر یہ جملہ سنیے، میں بہت زیادہ تقریر کو کھول کے نہیں بیان کر سکوں گا، ظاہر ہے کہ بالغ نظر افراد میری تقریر کو سن رہے ہیں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک جملہ ہے، نفس سے نفس تک کا ایک سفر، جس کا نفس پستیوں میں گھرا ہوا ہے وہ نفس کثیف ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنے نفس کو ایسے نفس کے سپرد کر دیا ہے کہ جو ابدیت سے ملے تو نفس محمد کہلائے، الوہیت سے ملے تو نفس اللہ کہلائے، اس نفس کے حوالے کر دینے کے بعد پھر موت کا فرشتہ بدن کو چھوتا نہیں ہے، نفس سے نفس تک کا سفر ہے، پھر اس کی فنا میں بقا ہے، موت نہیں ہے۔ بات صرف اپنے نفس کے حوالے کرنے کی، اگر نفس کلیہ الہیہ کے حوالے ہو گیا، اور اگر نفس اس کے حوالے ہو گیا جس کے لیے سورہ فجر میں ارشاد ہوا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آئے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور اس کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا، اس لیے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اگر اس نفس کے حوالے ہو جائے تو پھر لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ کبھی یوں بھی غور کر کے دیکھیے، مفاہیم پر ایسے بھی دیکھیے۔ میں ایک جملہ کہہ کے یہ ہجرت کے چند لمحات بیان کر کے مجلس کو تمام کیا چاہتا ہوں۔ جیسے موت سے تعلق سے آپ نے خطیبوں سے سنا، علماء سے سنا، اور آج کل تو بہت زیادہ یہی موضوع زیر منبر ہو رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اتنی گھبراہٹ طاری کرنے سے کوئی موت ٹلنے والی تو نہیں ہے، کیا بات ہے، وہ تو اپنی جگہ اٹل ہے۔ بے شک۔ میں تو اپنی جگہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے وعدہ کر رکھا ہے کہ مشرق سے مغرب تک جو بھی مرتا ہے ہم کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیتا ہے۔ یقین اس پر بھی رکھیے، اس پر یقین رکھیے تو موت کسی کے دیدار کی عید ہو جائے گی۔ ایسا بھی کبھی سوچ کے چلیں، ان گھبراہٹوں سے کیا حاصل ہے، ان پریشانیوں سے کیا حاصل ہے؟ لگتا ہے کہ کچھ خمیر میں گھبراہٹیں رکھی ہیں، کچھ سلسلوں میں گھبراہٹیں آ رہی ہیں۔ جہاں انصاب نے یہی کچھ ورثہ حوالے کیا ہو، اس کے بعد تو یہی ورثہ رہے گا۔
رہے گا. اور جہاں انصاب نے یہ یقین دیا ہو کہ اپنے یقین کو اس کے یقین سے ملا کر رکھو جس کے سامنے سے تمام حجاب ہے آسمانی ہٹا بھی دیے جائیں تو پھر اس کے یقین میں ذرہ برابر کم نہیں ہوگا. تب آپ اس بات کو محسوس کریں. کبھی یوں بھی دیکھیں کہ جب یہ نفس اس کے حوالے ہو جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور اس کے بندوں میں داخل ہو جا, اس کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا. تیرا رب تجھ سے راضی ہے. تب پھر اس کے بعد آیت قرآن سورہ آل عمران 169ویں آیت لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جب وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں تو ان کا مردہ گمان بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں. موت کے تعلق سے بیان کرنے والے موت کے اندیشے میں لوگوں کو حیران و پریشان کرنے والے, موت کا ذکر کر کے چہروں کو اتار دینے والے, کیا بات ہے, موت کا ذکر کر کے لوگوں کی نیند اڑا دینے والے, تمہیں نے تو جنتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. جی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پروردگار مومنین سے خرید لیتا ہے ان کے نفسوں کو اور ان کے اموال کو اور اس کے عوض جنت دے دیتا ہے. تو یہ کوئی ایسا سودا نہیں ہے کہ آج ان سے مال و نفوس کو خرید لیں گے اور دیں گے جنت قیامت کے دن. ایسا نہیں ہے. ڈیل اس کو کہتے ہیں, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے, اس کو پیکیج ڈیل کہتے ہیں. کیا ڈیل ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وعدا علیہ حقا بالتوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ کا یہ وعدہ سچ ہے. قرآن میں, انجیل میں, توریت میں, انجیل میں اور قرآن میں. ذرا ایک لمحے کے لیے یوں بھی غور کیجئے, پھر میں دوسری طرح سے بھی ایک جملہ عرض کروں اور تقریر کو خاتمے کی منزلوں میں لے جاؤں. جنت کے تذکرے تو آپ نے بہت سنے. دودھ کی نہریں ہوں گی, پھل ہوں گے انواع و اقسام کے, بھنا ہوا گوشت ہوگا. ذرا غور تو فرمائیے کہ اگر دودھ کے معنی یہی دودھ ہے, کیا بات ہے, کیا پھلوں کے معنی یہی پھل ہیں؟ اگر بھنے ہوئے گوشت کا معنی ہے تو یہی ہے جو آپ کا تندوری ہے یا کسی اور قسم کا, کیا یہی معنی ہے اس کے؟ ہمارے لغت میں چونکہ ہم انہی الفاظ سے واقف ہیں, ذات واجب نے انہی الفاظ سے تعارف کروایا, ورنہ حقیقی جنت کیا ہے وہ تو کسی کو ابھی خبر ہی نہیں ہے. دنیا یہ کہتی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے. قرآن یہ کہتا ہے نفسوں کو بیچ دینا اور اموال کو اللہ کے ہاتھ میں فروخت کر دینا کافی ہے. عیسیٰ دو, عیسیٰ جنت لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یوں دو اور یوں لو. فرمایا امیر المومنین نے کہ جنت کیوں ہے کہ اجسادہم فی العمل, ان کے بدن عمل میں مصروف ہیں. وہ قلوبہم فی الجنان, ان کے دل جنتوں میں رکھتے ہیں. میں ایک بات پوچھوں تو صحیح, کہ آج دنیا جس دور سے گزر رہی ہے, مال ہے, زر ہے, بہترین آرام دہ گاڑیاں ہیں, بلند بام عمارتیں بنا کے ان کو ٹھنڈا جہنم بنا لیا گیا ایئر کنڈیشن سے, عیش ہے, لیکن کیا سکون بھی ہے؟ کیا سکون بھی ہے؟ یا انسان مضطرب زندگی گزر رہا ہے؟ یہی انسان مریخ پہ کمندیں ڈالنے والا, مریخ کی سطح سے اپنا ہیلی کاپٹر اڑانے والا, وہاں کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن میں تبدیل کر دینے والا, یہی انسان اس زمین پر آکسیجن کے لیے ایک سانس کو آج محتاج ہو رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس نے تیرے کریم پروردگار سے مغرور کر دیا, جو تکبر کا نفس کو سکون نہیں. اجسادہم فی العمل وقلوبہم فی الجنان, ان کے دل جنتوں میں. ذرا سا آخری جملہ عرض کروں,
जन्नत का पता भी आपको किसी ने बतलाया कि जन्नत है कहाँ? कहाँ? ये जन्नत है कहाँ? जन्नत का तस्करा तो बहुत है, ये होगा वो होगा, हूरें नाज बरदारियाँ करेंगी, गिलमान हवा देते चलेंगे, दरवाजे चांदी के होंगे, छत सोने की होगी, जमरूद के पौधे होंगे, ये सब तो सही है, लेकिन ये है कहाँ? अरे वाह, मौत का पता देने वालों जन्नत का भी पता दे दो, जन्नत का तस्करा करने वालों जन्नत का पता भी बतला दो कि ये है कहाँ। आप कहेंगे कि मैं कोई जस की कैफियत पर तकरीर कर रहा हूँ, नहीं, मेरी नज़रों के सामने कुरान है, मेरी नज़रों के सामने आपकी रूह की सैर और आपकी नफ्स की सैर के लिए जो मकामात हैं, जो आपने देखे हैं जागती आंखों से। अरे वाह, वैसे तो आपके ख्वाब और आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए कि आपका बातिन भी इतना ही रोशन है जितना आपका जाहिर अरे रोशन क्या है। बात है, अरे वाह 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 मैं बताता हूँ, वाह वाह वाह, कुरान ने कहा, आखिरी जुमला, मैं इसके बाद तकरीर को रोक रहा हूँ, 2-4 जुमले मसाहिब के पढ़ के तकरीर को ख़त्म करूँगा। आखिरी जुमला कुरान कहता है कि जब अहले जन्नत में दाखिल होंगे तो कुरान की ये आयत पढ़ते हुए दाखिल होंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अहले जन्नत में ये आयत पढ़ते हुए दाखिल होंगे। अहले जन्नत में उस वक्त जाएंगे जब क़यामत गुजर चुकी होगी। क्या बात है, अहले जहन्नुम में जा चुके होंगे। अब अहले जन्नत में दाखिल हो रहे हैं, दाखिल होने से पहले ये आयत पढ़ेंगे, यानी कुरान, क़यामत गुजर गई, कुरान बाकी है, बाकी है। जी, क़यामत गुजर चुकी, कुरान बाकी है। दाखिल होते हुए दरवाजे पे खड़े होकर ये आयत पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। जो लोग ज़ियारत से मुशर्रफ हो चुके हैं वो गवाही दें, और जो अभी मुशर्रफ नहीं हुए हैं क्या कहने, सुभान अल्लाह, खुदा उनको अरे वाह वाह मुशर्रफ वाह, करे। जब इंसान, पहले आयत पढ़ चुका हूँ सूरह फजर की, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और अब जब रोज़े सय्यदुश शुहदा में दाखिल हुआ चाहता है तो दरवाजे पे खड़े होकर ये पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। पूछते क्या हो जन्नत कहाँ है? जहां वो है जन्नत वही है, उनसे वाबस्ता हो के देखो कि जन्नत कहाँ है कहाँ नहीं है। क्या बात है, वाह, वाह। आंखों के दरमियान हिजाबात के पर्दे रखकर ये सोचना कि जन्नत वहां होगी, नहीं, तुम्हारे दिल जन्नतों में है, जाकर तो देखो, दिल उनकी दहलीज पर पहुंचाकर तो देखो। यही वजह है कि हमारी जिंदगी के बस 2 रुख हैं, 2 ही रुख। एक उनकी खुशी में खुशी, अल्लाह अकबर, उनके गम में गम, 2 ही रुख। या आले मोहम्मद की मोहब्बत, या आले मोहम्मद का गम, इसके सिवा हमारी कोई दिन, और फिर हम सुकून से, हमारे दिल मुतमईन है। गयूर आले नबी की मदह का तैयार है तोशा, बुलाने मौत आधी रात को आए तो चलते। हैरानी नहीं है, हिरासानी नहीं है, परेशानी नहीं है, मगर कोई सुबह ऐसी नहीं जब उनकी याद नहीं, कोई शाम ऐसी नहीं जब उनकी याद नहीं। और आज की शाम एक अजीब शाम है, कल की शाम एक अजीब शाम थी। कल शब अली टहल रहे थे गली में, कुमैल पीछे पीछे थे, अमीरुल मोमिनीन की जबान पर ये कलमे जारी थे, इलाही नव्विर ज़ाहिरी बेताअतक वो नव्विर बातिनी बे मुशाहदतक, वो नव्विर क़ल्बी बे मोहब्बतक, वो नव्विर सिर्री बे दवाम इत्तिसाल हज़रतक। परवरदिगार मेरे ज़ाहिर को नूर दे तेरी इताअत से, मेरे बातिन को नूर दे तेरे मुशाहदे से, मेरे दिल को नूर दे तेरी मोहब्बत से, और मेरे राज को नूर दे तेरे दायमी इत्तिसाल से। कुमैल परेशानी के में अली को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि या अली कहा नहीं जाओ, तुम वापस जाओ, वापस जाओ। और उसके बाद आसमान के तारे की तरफ देखा
का आसमान के तारे गवाह रहना कभी अली ने तुझे इस तरह से नहीं देखा। आखिरी मर्तबा देख रहा। दाखिल हुए मस्जिद में। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम सो रहा था, ठोकर मार के जगाया, उठ, सो क्या रहा है। ख़याम किया, रुकू में गए, एक मर्तबा सर पर तलवार लगी, दोनों हाथों से सर को थामा, कहा फुस्तु बि रब्बिल काबा, मेहराब से मिट्टी उठाई और सर के जख्म में भरा। एक मर्तबा शोर मच गया, अली को तलवार लगी। हसन आए, आके देखा बाप को तलवार लगी है। अहबाब आए, गिलीम लाई गई। गिलीम चादर को कहते हैं, बड़ी गिलीम, और ला के अली को रखा गया। अभी घर कुछ दूर था कि एक मर्तबा अली ने हसन से कहा, बेटा मुझे यहाँ उतार दो, यहाँ उतार दो बेटा, मेरी बेटी ज़ैनब घर में परेशान हो रही होगी। मैं जब घर से चला था तो अपने पैरों पर चलता हुआ आया था, अब मैं वापस ऐसे जाऊंगा तो बच्ची परेशान हो जाएगी। दोनों कंधों पे हाथ रखा, या अली आपको अभी ज़ैनब का इतना ख्याल है, मगर वो शाम गरीबा हुसैन का लाशा पामाली के मंजिलों पर है, खैमे जल चुके, ज़ैनब गरीब टूटा हुआ नेज़ा लेकर तल आया। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल हुसैन है मातम आज ये घर घर, है मातम आज ये घर घर, अली दुनिया से जाते हैं। है मातम आज ये घर घर, अली दुनिया से जाते हैं। उड़ाओ खाक सब मिलकर, उड़ाओ खाक सब मिलकर, अली दुनिया से जाते हैं। खुले हैं सर हरम के और गरेबा चाक बच्चों के, खुले हैं सर हरम के और गरेबा चाक बच्चों के। उड़ाता खाक है सब घर, उड़ाता खाक है सब घर, अली दुनिया से जाते हैं। हुआ दो नीम सर 19वीं रमज़ान को मस्जिद में, हुआ दो नीम सर 19वीं रमज़ान को मस्जिद में। सितम ऐसा नमाजी पर, सितम ऐसा नमाजी पर, अली दुनिया से जाते हैं। ये कह कर लाई है बनी अब्बास को हमरा, ये कह कर लाई है बनी अब्बास को हमरा। हो सदक़े बाप पर चल कर, हो सदक़े बाप पर चल कर, अली दुनिया से जाते हैं। गहरा ज़ख्म दोनों कोनियों से खून टपकता है गहरा ज़ख्म दोनों कोनियों से खून टपकता है।
ہے تیرا زخم دونوں کونیوں سے خون ٹپکتا ہے، نہ سجدے سے اٹھا پھر سر، نہ سجدے سے اٹھا پھر سے، علی دنیا سے جاتے ہیں۔ خدا کے ذکر میں تھا سر لگی جب تیغ مولا کو، خدا کے ذکر میں تھا سر لگی جب تیغ مولا کو، نہ سجدے سے اٹھا پھر سر، نہ سجدے سے اٹھا پھر سر، علی دنیا سے جاتے ہیں۔ ہے ماتم آج یہ گھر گھر، علی دنیا سے جاتے ہیں۔ تصور میں وہ محسن کے جو آیا منظر ضربت، تصور میں وہ محسن کے جو آیا منظر ضربت، تو رو کے پیٹتا ہے سر، تو رو کے پیٹتا ہے سر، علی دنیا سے جاتے ہیں۔ ہے ماتم آج یہ گھر گھر، علی دنیا سے جاتے ہیں۔ اڑاؤ خاک سب مل کر، علی دنیا سے جاتے ہیں۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمة الزہرا، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، یا علی ابن موسیٰ الرضا اطلبنا عند قبرک الشریف، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا علی ابن محمد، السلام علیک یا حسن ابن علی جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیک یا مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن و یا شریک القرآن و یا امامنا و امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک انشاء اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، الغوث الامان یا صاحب الزمان، الغوث الامان یا صاحب الزمان، الغوث الامان یا صاحب الزمان ورحمت اللہ وبرکاتہ، بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ شست حسین